ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اب بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی. کرونا وائرس کے باعث ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے. محکمہ اطلاعات گلگت بلتستان کے مطابق کرونا وائرس کے مریض کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹر اسامہ چل بسے ہیں. ڈاکٹر اسامہ 2 دن سے وینٹیلیٹر پر تھے. آپ کو یہ افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں کیسز کی اگر بات کی جائے تو 71 ہو چکی ہے. ایک نوجوان ڈاکٹر نے اس جہاد میں اپنی جان دی ہے اور ہمیں فخر بھی ہے. اور بالکل نہ صرف آپ کو پورے پاکستان کو بلکہ پوری انسانیت کو ان کے اوپر فخر ہے اور ان کی جو خدمت ہے وہ آنے والی نسلیں بھی ہمیشہ یاد رکھیں گی. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. جو قربانی انہوں نے دی ہے ہمارے لیے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا. پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس سے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینوئن کنسرن تھی. اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا. بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کو فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ کو بڑی تنقید آ رہی, زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے کہ آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی, بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ, آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا, ہمارے پاکستانی ہیں, بھائی ہیں اور وہ زرعین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا, کون جو شہر ہے ایران کا وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن جو اس کو اس طرح سیل نہیں کیا, زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے. ایک چیز. اور دوسری سر جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتا تھا, 2 مہینے ہو گئے ہیں, ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی, کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے, کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی. اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ بولنے والے سے آپ کی دیگر سٹیپس, ہمیں 2-3 مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف دیکھیں بات سنیں, اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں, جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی. ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو. آج اٹلی کا حال دیکھ لیں, پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا. آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئے. ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں, ایک وہ کیا تھی, وہ ٹیسٹنگ تھی, نہیں وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی, وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے.
یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ود ان لیس دین 24 آورس DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشیل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں. سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز, ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں